بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ آج ہم وفائیں نہ بے یقین ہوں گی بائی صدف گیلانی کی دوسری قسط پڑھیں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم یک لخت ہی تبدیل ہوا تھا۔ پہلے چند روز تو خوب بارشیں ہوئیں، اس کے بعد سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ، اور وہ ٹھہری صدا کی نازک مزاج اس بدلتے موسم نے خوب ہی اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ زکام، کھانسی، بخار ایک ساتھ ہی ہم آور ہوئے۔ 4 روز میں ہی وہ کملا کر رہ گئی۔ یمنا نے اس کی تیمارداری میں دن رات ایک کیے رکھا۔ اماں الگ ٹوٹکے آزماتی رہیں، ابا بیچارے خود دوائیں لا لا کر ٹیبل بھرتے رہے۔ بخار نے تو 2 دن بعد جان چھوڑ دی، مگر کھانسی اور زکام خاصے ڈھیٹ ثابت ہوئے۔ اچھی طرح ستایا اسے، وہ سدھ بدھ کھوئی ہوئی۔ کئی روز بعد ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ ایک طویل آرام دہ نیند لینے کے بعد وہ بیدار ہوئی، منہ ہاتھ دھوئے، آئینے پر نظر پڑی تو اپنا عکس دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ گزرے دنوں میں گلابی چہرہ کیسا زرد ہو گیا، کیسی بیماری سی لگ رہی تھی وہ۔ اف، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ حیران ہوئی اور دوسرے پل سر جھٹک کر مسکرا دی۔ اتنے دن بستر سنبھالنے کے بعد ایسی ہی شاہانہ صورت ہو سکتی ہے؟ چاند چہرہ تو ہونے سے رہا۔ واہ واہ، آج تو کاشا صاحبہ خاصی فریش لگ رہی ہیں، یعنی بیماری کو مات دینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہاں، وہ بال سلجھا رہی تھی جب یمنا اس کے لیے سوپ لے کر آئی۔ اسے بیٹھے دیکھا تو خوشی سے بولی، ہاں مگر مجھ سے پہلے بیماری مجھے خاصی مات دے گئی ہے۔ میں نے تو آج صورت دیکھی ہے اپنی، دیکھو تو کیا ہو گئی ہوں۔ وہ ابھی تک اس حیرانی سے نہیں نکلی تھی۔ بہت پیاری۔ یمنا نے شرارت سے اس کا رخسار چھوا۔ وہ کیا کہتے ہیں، سورج مکھی یا سرسوں کے پھول سے مشابہ ہو گئی ہو تم۔ سن دیدی، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ وہ ایک دم شریر انداز سے جھومنے اور گنگنانے لگی۔ آنکھیں بھی مٹکا رہی تھی۔ کاشا سے بالوں میں کنگھا کرتے ہاتھ تھم گئے۔ دل ذرا زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سرسراتی آواز میں پوچھا۔ مطلب بہت واضح ہے مائی ڈیئر سسٹر، ایک دم کھلم کھلا، ذرا غور سے سنو۔ وہ باقاعدہ تال لگانے اور ستانے کے موڈ میں آ گئی۔ اف، بکواس کیے جاؤ گی تم یا مجھے بھی کچھ بتاؤ گی؟ اس کا دل تو دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ ڈپٹ کر پوچھا، یہ بے تابی؟ میری پیاری بہنا جی، بڑی ہی دل دھڑکاتی نیوز ہے آپ کے لیے، سنیں گی تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ایمان سے بتیاں جل اٹھیں گی ہر طرف۔ مزے کی بات، آپ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہیں اور ادھر ہم حیران رہ گئے، یعنی بڑے ہی نکسک سے تیار مہمان آئے تھے آپ کی عیادت کے لیے، آپ تو سو رہی تھیں اور خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی کتنے پیار کے پھول نچھاور کر کے آپ کی بلائیں حتیٰ کہ وبائیں بھی سمیٹ کر لے جا چکا ہے۔ یمنا نے زبردست اداکاری کی۔ اف یمنا کی بچی، بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کے بے تکان بولنے پر عاجز آ گئی۔ دھیرج میری جان، دھیرج۔ اچھا تو سنو، تمہارے لیے آج ایک شہزادہ اعظم کی اماں جان یعنی ملکہ عالیہ پیغام نسبتیں لے کر آئی ہیں، جو ہماری اماں کے حضور پیش کیا گیا اور اب ان کی عدالت میں زیر غور ہے، جس پر امید کی جاتی ہے کہ اگلی سماعت پر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ یہ کیا اونٹ پٹانگ بکے جا رہی ہو تم؟ محترمہ، میں اونٹ پٹانگ نہیں بک رہی، اونٹ پٹانگ تو وہ مسٹر خود ہیں۔ اچھا چلو پریشان نہیں ہو، ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، میں سیدھے سے تمہیں بتاتی ہوں۔ آج مامی آئی تھیں اپنے فرزند ارجمند ہونہار سپوت عظیم کا پرپوزل لے کر، وہ مسٹر ناکام ہیرو وحید مراد خان جو ہیں ان کا، تمہارے لیے۔ او میرے خدا، سے تو چکر آنے لگے، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وحید کو کون نہیں جانتا، سارے زمانے کا آوارہ گرد، 1 نمبر کا چھچھورا، مامی کی بے جا لاڈ پیار اور برے دوستوں کی صحبتوں سے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہ شکل نہ عقل، اوپر سے حرکتیں ایسی کہ دیکھتے ہی خون کھولنے لگے۔ اسے تو بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ خواہ فری ہونے کی کوشش کرتا، ہنستا تو صورت دیکھ کر مزید غصہ آتا۔ اس کی انہی حرکتوں پر وہ 1-2 بار جھاڑ بھی پلا چکی تھی اسے، مگر وہ پکا ڈھیٹ مجال ہے جو کسی بات کا اثر ہو جائے۔ مگر اب یہ کیسی روح فرسا خبر سنائی تھی یمنا نے، اس کی تو سانسیں رکنے لگی۔ اماں کے مزاج کا بھی اندازہ تھا، کوئی نہیں بنا سوچے سمجھے ہی فیصلہ کر ڈالے اور اس کی زندگی اندھیر ہو جائے۔ وہ چپ گمسم ایک طرف سر ڈالے بیٹھی اور یک ہی بیڈ پر لڑک گئی۔ آپ ہی، یمنا لپک کر اس تک آئی۔ وہ ہوش و حواس کھو چکی، اس طرح کے رد عمل کا تو اندازہ ہی نہ تھا۔ اسے چیخ کر اماں کو پکارا۔ کیا ہوا، اسے کیوں چلا رہی ہو؟ اماں کے پیچھے ابا بھی حواس باختہ دوڑے سے آئے۔ ہائے، کیا ہوا میری بچی کو؟ بے سود پڑی اماں نے دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ ابا نے بھی اس کی زرد صورت دیکھی تو بے طرح پریشان ہو گئے۔ آج صبح ہی تو خاصی ٹھیک لگی تھی اور انہیں اب یہ بے ہوشی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اس کے گال تھپ تھپاتے یمنا سے پوچھ رہے تھے، جو اندر ہی اندر تھر تھر کانپ رہتی تھی۔ بتاتی کیوں نہیں؟ یہ کیسے بے ہوش ہوئی ہے؟ اس کی نبض بے حد ہلکی چل رہی تھی۔ ان کی فکر مندی میں اضافہ ہو گیا۔ اماں لپک جھپک کر پانی لے آئیں۔ بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ لے یہ پانی اس کے چھینٹے مارے، اس کے
تو اپنے حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ ابا نے جھپٹ کر گلاس لیا، بہت سارا پانی زور سے اس کے منہ پر مارا۔ کاشا میری جان کیا ہوا چندا؟ اماں نے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا تو اس نے بری طرح ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دل اتنا برا ہو رہا تھا، غصہ بھی اتنا آ رہا تھا کہ حد ہی۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئی، ابا بھی حیران ہوئے اس کی بدتمیزی پر۔ وہ روئے جا رہی تھی، ساتھ کچھ چہ رہی تھی، مگر کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آرام سے بیٹا، کیا بات ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو؟ مجھے بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ تم سے کس سے کچھ کہا ہے میرے بیٹے سے؟ ابا نے پیار کیا تو آنسو پونچھے وہ سسک رہی تھی۔ ابا اگر آپ لوگوں نے وحید کا رشتہ قبول کیا، مامی کو ہاں کہی تو میں زندہ نہیں رہوں گی، زہر کھا لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھر سے رو پڑی۔ ابا متحیر رہ گئے، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے اماں کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ مامی کی آمد کے بارے میں ابھی انہیں کب بتایا تھا؟ وہ تو سوچ رہی تھی موقع دے کر بات کریں گی، مگر آکاشا کو کس سے بتایا؟ یقیناً یمنا نے۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر سنبھلتے ہوئے اس کی صفت منہ پھیرا۔ ہائے خدا نہ کرے، کیسی بات کر رہی ہو بیٹا؟ زہر کھائیں تمہارے دشمن، ہم تو تمہارا ہی بھلا چاہیں گے بچے، برا تو نہیں، تم خود کو ہلکان مت کرو۔ ابا ابھی تک انہیں تیکھے چتونوں سے گھور رہے تھے، ان کی نگاہیں نظر انداز کر کے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سسکتی ہوئی آکاشا کو اپنی طرف کھینچا۔ سچ اماں، اس کی تو ڈوبتی نبضیں ابھرنے لگیں۔ ہاں میری جان، اماں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر چوم لیا۔ او میری پیاری اماں، وہ سرشار ہو گئی۔ کبھی کبھار بھولے بھٹکے تو وہ ممتا کے موتی ان کی جھولی میں ڈالا کرتی تھی، ان کا پیار نصیب بنتا تھا اور وہ ان سے لپٹ گئی، ان کے ممتا سمیٹنے لگی۔ کتنا سکون تھا اس آغوش میں، اس کی ترسی روح سیراب ہونے لگی۔ جی چاہا ان سے یوں ہی لپٹی ان کی وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی رہے۔ اماں نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، وہ پھر مچل کر ان کے وجود میں سما گئی، ان کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ وہ بھی شاید اس کی خواہش جان گئی، دھیرے دھیرے اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کیسا قرار تھا ان انگلیوں کے لمس میں، وہ پرسکون ہونے لگی۔ ابا مطمئن ہو کر باہر چلے گئے۔ یمنا سوپ لیے کھڑی تھی، یاسر اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، لمحوں میں خوشباش ہو گئی، لیکن خوشگوار لمحے تا دیر رہنا اس کے مقدر میں نہیں تھے۔ شاید دوسرے ہی دن تو طوفان اٹھ کھڑا ہوا جب ابا نے اماں سے اس بارے میں بحث پرس کی۔ ہاں آئی تھی بھابی وحید کے لیے آکاشا کا رشتہ مانگنے، اور میرے خیال میں تو کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر ہم ہاں کہہ دیں تو۔ آکاشا تو ابھی بچی ہے، اس کو کیا سمجھ ان باتوں کی؟ آخر کیا خرابی ہے وحید میں؟ اچھا بھلا تو ہے، وہ ذرا آج کل کے لڑکوں کی طرح شریر اور چلبلا ہے، نہیں باپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹھاتا ہے، نکھٹو اور نکما تو نہیں ہے۔ اماں اس کے لوفرانہ پن کو شرارتوں کے پردے میں ڈھانپ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی ہیں یا واقعتاً؟ یمنا کو ان کے لہجے سے اندازہ نہ ہو سکا۔ جواباً ابا گرجے، بہت خوب، نکھٹو اور نکما نہیں ہے، شریر اور چلبلا ہے۔ تم سے بہتر جانتا ہوں میں اس کے کرتوت، کتنا چلبلا ہے وہ۔ میں جانتے بوجھتے اپنی اولاد کو اندھے کنویں میں ہرگز نہیں دھکیل سکتا۔ وہ جاہل میری نازو پلی آکاشا کے کسی طور لائق نہیں۔ تم منع کر دینا اپنی بھابھی کو، آئندہ وہ ایسے کسی بھی ارادے سے اس گھر میں نہ آئیں۔ ارے واہ، کیوں منع کر دوں؟ اماں حسب عادت بھڑک اٹھی، یہ اولاد صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے، تم سے زیادہ ان پر میرا حق بنتا ہے۔ میں خود کروں گی ان کی زندگی کا فیصلہ۔ تم اور فیصلہ؟ اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر چلا نہ سکی، ان کی راہیں کیا سوار ہوگی؟ اپنی اولاد کو میں کھلونا نہیں بننے دوں گا تمہارے۔ تو کان کھول کر سن لو آکاشا، میری بیٹی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ کر چکا ہوں میں، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ابا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گرج دار آواز میں بولتے انہیں ہکا بکا چھوڑ گئے۔ میری زندگی کا فیصلہ؟ اندر کمرے میں دروازے سے کان لگائے سنتی آکاشا دھک سے رہ گئی۔ باہر یمنا اپنی جگہ حیران کھڑی تھی، اور اس نے تو اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہ رہا جا سکا، لڑکھڑاتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ یہ ابا کیا کہہ گئے؟ کیا فیصلہ کیا ہوگا انہوں نے؟ ابا حسب معمول اس وقت کے گئے، بہت دیر سے لوٹے تھے۔ وہ بے چین سی کوریڈور میں ٹہل رہی تھی۔ ارے بیٹا، یہاں کیوں گھوم رہی ہو؟ اتنی سخت سردی ہو رہی ہے، ابھی تم نے اتنی تکلیف کاٹی ہے، خدا نخواستہ پھر ٹھنڈ لگ گئی تو؟ انہوں نے تادیبی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ موسم واقعی بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر کی کیفیات تو بہت متضاد تھی، جنہوں نے فی الوقت اسے ہر دوسرے احساس سے عاری کر رکھا تھا۔ لینن کے سوٹ پر سویٹر پہنے، سر پر دوپٹہ لپیٹے ہوئے وہ تو بہت دیر سے یہاں الجھی چکر کاٹ رہی تھی۔ چلو آؤ، ابا اس کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اب تو ٹھیک ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ انہوں نے پیشانی چھو کر دیکھی، نبض چیک کی اور مطمئن ہو کر اس کا سر تھپکا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کھانا گرم کر کے وہیں لے آؤ۔ جی اچھا۔ وہ کچن کی جانب چل پڑی، کھانا گرم کر کے ٹرے میں لگایا، اور جب کمرے میں آئی تو ابا بیڈ پر نینداز کس گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ ان کی آہٹ پر چونک کر بیٹھ گئے۔ تم نے کھانا کھا لیا بیٹا؟ جی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی بیٹا، یہاں آرام سے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ جی۔
وہ انگلیاں مروڑتی بیٹھ کے کنارے ٹک گئی، کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے پوری سوچ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ تمہاری ماں سو گئی؟ اس کا جواب اس بات میں تھا، کھانا کھایا تھا اس نے؟ نہیں۔ وہ سر جھکائے بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بڑی ہی بیوقوف عورت ہے، اس کے طرز عمل پر حیرت تو مجھے شروع سے ہی رہی ہے، ہمیشہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ کون سا سکھ نہیں دیا میں نے اسے، بس ایک بات کی جلن نے اسے پاگل کیے رکھا، نہ خود سکون سے رہی نہ مجھے رہنے دیا۔ ہزارہ کوششیں کر دیکھی میں نے اس کا یہ پاگل پن دور کرنے کی، مگر وہ جانے کیوں ایسی ہے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اندازہ ہی لگایا کہ وہ کیا کیا بیوقوفیاں کرتی رہی ہے، مگر اب تو حد کر دی۔ مجھے تڑپانے کا کیا طریقہ ڈھونڈنے چلی ہے وہ، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ایسی کم عقلی سے سب علم ہے۔ وحید کیسا لڑکا ہے، مگر پھر بھی وہ رکے۔ آکاشا کی دھڑکنیں مارے خوف کے زیر و زبر ہو گئی، انتہائی سراسیمہ ہو کر انہیں دیکھا۔ ابا بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیوقوف عورت کچھ سوچتی سمجھتی نہیں، دماغ تو بالکل خالی ہے۔ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہاری نسبت ہمدانی صاحب کے چھوٹے بیٹے شہریز سے طے کروں گا۔ جی یہ کیا سنا تھا اس نے؟ دل یکدم ہی بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ یادداشت کے پردے پر ایک بھولی بسری شام پوری شدت سے ابھر آئی۔ وہ حسین رنگ جو اس کے دل پر منقش ہو کر رہ گئے تھے، وہ دلکش منظر جو آج بھی آنکھوں میں محفوظ تھے، وہ ان سے منسلک خوبصورت تخلیق کرنے والا خوبصورت وجود۔ آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا میری بچی، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے میں نے ان لوگوں کو جس نظر سے دیکھا وہ بہت بہتر لگے ہیں مجھے ہر لحاظ سے موزوں۔ شہریز بھی پڑھا لکھا سمجھدار اور ذہین نوجوان ہے، شخصیت میں سنجیدگی بردباری ہے۔ خدا نے بے بہا صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے اسے، نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی طور پر بھی وہ ایک بہت سلجھا ہوا نوجوان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ چند روز بعد ہی ہمدانی انکل اور مریم آنٹی شادی کی تاریخ لینے چلے آئے۔ اماں تو بڑی جزبز ہوئیں، بھلا اتنی جلدی تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ لڑکے والوں کا کیا ہے، ذرا سے 2-4 پھیروں میں ہی بری تیار، جبکہ لڑکی والوں کے بکھیڑے تو عین وقت تک نہیں سمٹتے۔ اچھا تو ٹھیک ہے فراست بھائی، 1 ماہ کافی ہوگا، پھر اس کے بعد کی تاریخ ہم لیں گے۔ اور ہاں میں پھر کہہ دیتی ہوں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے آکاشا بیٹی ہی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ مریم آنٹی نے جس پیار اور بھرے انداز سے کہا، ابا مطمئن ہو گئے۔ 1 ماہ کافی تو نہ تھا، مگر ریڈی میڈ تیاری کے لحاظ سے بہت تھا۔ آج کل تو ہر چیز بنی بنائی بازاروں میں دستیاب ہے، بس اصل چیز پیسہ ہونا چاہیے، ہر ضرورت منٹوں میں پوری۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، اور وہ انہی دنوں میں وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ شہریز کے نام کا روپ سجائے بھاری شرارہ سوٹ میں ملبوس، دلکش زیورات پہنے، بے انتہا من موہنی، دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کا ملکوتی حسن دیکھنے والے آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا، سب ہی سراہ رہے تھے۔ اماں نے تو کئی بار نظر اتاری، بلائیں لی، یمنا الگ دیوانی ہو رہی تھی۔ اف کاش کیا حشر ہوگا آج شہریز بھائی کا۔ ان کی تو خیر نہیں، وہ تو بے ہوش ہو جائیں گے تیرا یہ روپ دیکھ کر۔ کوئی نہیں، اب اتنی بھی ڈراؤنی نہیں لگ رہی آکاشا آپی۔ سمین کچھ یوں پٹ سے بولی کہ یمنا کے ساتھ ساتھ اس کا کھنکتا کہکا بھی فضا میں جل ترنگ بجا گیا۔ یہ اتنی بھی سے کیا مراد ہے سمین کی بچی؟ یمنا نے اس کی گردن دبوچ لی۔ میں تو اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آج یہ اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ شہریز بھائی نہ صرف دل بلکہ گردے پھیپھڑے تلی جگر سب اس کے نام کر دیں گے، دل و جان سے فدا ہو جائیں گے ہماری آکاشا پر۔ اور تم؟ اوہو وہ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، آپ میری گردن تو چھوڑیں۔ سمین بلبلا رہی تھی۔ یمنا نے ہنستے ہوئے اسے آزاد کیا، اور آکاشا کا چہرہ ان کی چھیڑ چھاڑ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور انہی خوبصورت لمحوں میں وہ اماں ابا کا بہت سا پیار اور ہزاروں دعائیں سمیٹ کر شہریز کے سنگ اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ نئے گھر میں اس کا استقبال بے حد شاندار طریقے سے ہوا، دل کھول کر پذیرائی کی گئی، بڑے ہی پیار کے ساتھ چند ضروری رسموں کے بعد اسے حجلہ عروسی میں لے جایا گیا۔ اوہو بھائی ذرا یہ پلکوں کی چلمن تو اٹھائیے، ہم بھی تو دیکھیں آپ کا جلوہ ہے۔ حسین تعریفیں تو بہت سی تھیں، اب نظارہ بھی ہو جائے۔ کسی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے شوخی سے کہا۔ آکاشا نے آنکھیں کھولی، ایک پیاری سی لڑکی اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ کیا تھا اس کی نظروں میں؟ آکاشا کو بڑا ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں جماتے ہوئے بولی، بھئی واہ، داد دینی پڑے گی آنٹی کے لاجواب انتخاب کی، کیا ہیرا چنا ہے انہوں نے بیٹے کا دل بہلانے کے لیے۔ واقعی اس کے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے کسی ایسے ہی بے مثال حسن کی ضرورت تھی۔ میرا خیال ہے اب تو وہ یقیناً تمام پچھلے دکھ بھول جائے گا، وہ شکستگی اور نارسائی کے عذاب جنہوں نے اسے سرتاپا بدل کر رکھ دیا ہے۔ تم اس کا دل جیت لینا، خدا تم دونوں کو خوش رکھے، دعاؤں کے ساتھ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ گمسم آکاشا کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے اس نے ایک پیکٹ اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ حیران سی اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی۔ یہ سب کیا اور کس پیرائے میں کہا گیا تھا؟ اس سے دکھ
کیا دکھ؟ خدا نخواستہ شہریز کو کون سا دکھ ہے؟ اس کی تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس کا لہجہ، نگاہیں، انداز سب ہی جدا تھے۔ وہ جا چکی تھی اور متحیر الجھی سی آکاشا اس کے نقشے پا دیکھ رہی تھی۔ اس حیرانگی میں اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ عروج بھابھی کچھ سٹپٹائی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ بھی فک ہو گیا ہے، مگر فوراً ہی کمال مہارت سے انہوں نے خود پر قابو پایا، مسکراتے ہوئے اسے بھی چونکا ڈالا۔ اے لڑکی، کدھر کھو گئی؟ ذرا ادھر دیکھو میری طرف۔ ہاں بالکل ٹھیک لگ رہی ہو تم۔ ہاں ذرا گھونگھٹ بھی درست کرو اور آرام سے ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ لو گاؤ تکیہ۔ بھابھی یہ کون تھی جو ابھی گئی ہیں؟ کون؟ وہ فرحین؟ ارے بھائی رشتے میں ہم دونوں کی نند ہوتی ہیں، یعنی تمہارے جیٹھ جی اور شہریز کی کزن۔ اچھا خیر چھوڑو تم اسے، ذرا دل جگر تھام کے بیٹھو، میں شہریز کو بھیجتی ہوں۔ اوکے اب صبح ملاقات ہوگی، ڈھیروں خوشیاں سمیٹو، خدا خوش رکھے۔ اسے پیار کر کے دعائیں دیتی وہ چلی گئیں۔ تنہائی ملی تو ارد گرد دیکھنے کا بھی خیال آیا۔ اف کس بری طرح کمر اکڑ گئی، اب سیدھی ہوئی تو احساس ہوا صبح سے یہ وقت آ گیا بیٹھے بیٹھے۔ توبہ ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے آج کا دن۔ گاؤں تک اسے ٹیک لگا کر بیٹھتے اس نے سوچا۔ شام تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اور اب یہاں اس گھر میں جہاں اس نے اپنے حیات کے ایک نئے اور دل آویز سفر کی شروعات کرے گی، کسی کے ہم قدم ہو کر، اس کے جو اب اس کی ذات کا مالک بن چکا ہے اور جس کے نام اس نے اپنی تمام زندگی لکھ ڈالی ہے۔ اب وہ تنہا نہیں، شاہراہ زیست میں آ گیا ہے کوئی ایسا جو اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوگا اور جس کی خوشیاں غم اس کے ہوں گے۔ کیسا حیات آفرین تھا یہ احساس جو اس کے روم روم میں سرشاری کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ وہ مکمل اس خیال میں کھوئی ہوئی تھی، سکون، طمانینت، شادمانی اس قدر بڑی کہ وہ ہر دوسری سوچ سے غافل ہو گئی اور جانے کتنی دیر بے سود رہتی کہ کھٹکے پہ اس کی آنکھ کھلی۔ او میں تو سو گئی تھی۔ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، سامنے نگاہ گئی تو سخت شرمندگی ہوئی۔ شہریز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اور اس کے ہاتھ میں وہی گفٹ پیک تھا جو فرحین اسے دے گئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے گھبرا کر زرتار دوپٹہ چہرے تک کھینچ لیا، مارے خفت اور حیا کے بری حالت ہونے لگی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کتنے مزے سے سو گئی میں؟ ان کا انتظار بھی نہ کیا اپنی اس بدتمیزی پر آکاشا کا دل دھڑ دھڑانے لگا۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھا، وہ اس کے بیدار ہو جانے سے بے خبر ہاتھ میں پکڑے گفٹ پیک کو گھورتے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر غصے کی ہلکی سی سرخی نمایاں ہو گئی تھی۔ نان سینس اسٹوپڈ گرل، سارا موڈ غلط کر کے رکھ دیا۔ گفٹ پیک پٹک کر پلٹا تو اسے بیٹھا پایا اور اس کے لفظوں پر آکاشا کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کی بدتہذیبی پر یہ نادر جملہ فرمایا گیا تھا شاید۔ وہ شہریز کو افسوس ہوا، اس سے تو بہت احتیاط برتی تھی، مگر شور ہو ہی گیا جو اس کی نیند خراب کر گیا۔ جانے کتنی تھکی ہوئی تھی بیچاری، نادم سا دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا۔ آپ سو رہی تھیں؟ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوئی۔ میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن لگتا ہے آپ بہت تھک گئی ہیں، پلیز آرام کیجیے۔ لیکن میرا خیال ہے ان بھاری بھر کپڑوں میں تو قطعی ایزی ہو کر نہیں سو سکیں گی۔ آپ یوں کیجیے، وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، وہیں آپ کے کپڑے ہوں گے، جا کر تبدیل کر لیجیے، پھر سو جائیے گا، اوکے؟ اس کے جھکے گٹری ہوئے وجود پر نظر ڈالتا وہ نہایت نرمی سے بولا اور خود دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آکاشا کا دل تو دھک سے رہ گیا، نہ کوئی شوق، نہ کوئی جذبہ، نہ اس رات کی فسوں خیزی کا اثر۔ اس قدر سرد لب و لہجے میں کہہ دیا، آرام کیجیے، اور عورتوں اور اپنے لیے سجائے گئے اتنے قیمتی اور انمول روپ کا پردہ سرکا کر ایک نظر تک نہ ڈالی، نہ کوئی توصیفی جملہ ان سماعتوں کی نظر کیا جو کب سے منتظر ہیں ان لبوں سے کچھ سننے کی، اور نہ اس دل بے قرار کو قرار بخشا جو اب صرف اس کا ہے۔ یمنا کہہ رہی تھی کیا حشر ہوگا شہریز بھائی کا، وہ تو بے ہوش ہو جائیں گے یہ روپ دیکھ کر۔ بھابھی فرما رہی تھی کہ آج خیریت نہیں میرے معصوم دیور کی۔ لو آؤ دیکھو۔ محترم نے ایک نظر تک نہ ڈالی، کس مزے سے سونے کی تاکید کرتے خود پڑ گئے ہیں۔ اس نے آنچل کی اوٹ سے نیم دراز شہریز کو سلگتی نظروں سے دیکھا، آنکھیں دھندلا گئی، ٹپ ٹپ قطرے رخسار تک بہہ آئے۔ اف ایسی ناقدری، کیسے کیسے سپنے نہ بن رکھے تھے اس نے، کیسے کیسے خیالوں نے ستایا تھا اسے، اور یہاں ہائے دل میں ایک درد سا اٹھا، ناقابل بیاں، ناقابل برداشت، اور شہریز اس کی سوچوں سے لا علم اپنے ہی دھیان میں تھا۔ او ہو، اسے بے حس و حرکت دیکھ کر اسے اچانک خیال آیا، اسے تو یہاں تک لڑکیاں اور بھابھی ہی سہارا دے کر پہنچا گئی تھی۔ اتنے وزندار کپڑوں سے اسے چلنا دشوار ہوتا ہوگا، اس لیے اب وہ اٹھنے سے کترا رہی ہے۔ اتنا بوجھ لادے بیٹھی آکاشا پر ایک دم ہی اسے ترس آیا، فوراً اپنی خدمات پیش کرنے کا سوچا۔ آئیے میں ڈریسنگ روم تک آپ کی رہنمائی کر دوں۔ جی، وہ ہچکچا گئی، بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی بھیگتی پلکیں رخسار دیکھ کر شہریز کو مزید ترس آیا۔ بیچاری لڑکی، اپنا گھر بار، ماں باپ، آج سب اس کے لیے پرائے ہو گئے، کتنا دکھ ہو رہا ہوگا اسے ان سب سے بچھڑنے کا۔ کس قدر ظلم ہوتا ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ، ایک دم سے نئے لوگوں میں جانا کتنا عجیب سا لگتا ہوگا، یہ کیسی گھبراہٹ ہوتی ہوگی
یہ بھی اب اس لیے رو رہی ہے، ایک الگ ماحول میں پریشانی تو ہوتی ہے۔ خیر اب آہستہ آہستہ ہی دوستی ہوگی، مگر فی الوقت آئیے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اوکاشا کو دونوں ہاتھوں سے کندھوں سے تھاما اور بیڈ سے اترنے میں مدد دی، اور وہ تو اسے اپنے اتنے قریب اس کا لمس پا کر حواس ہی کھونے لگی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سہارے ڈریسنگ روم تک پہنچی۔ وہ تو اپنا فریضہ انجام دے کر پلٹ گیا، اور اس نے پہلے تو جی کھول کر آنسو بہائے، اور جب ہر اس ہتھیار سے جس سے شہریز کو گھائل کرنے کے لیے لیس کیا گیا تھا نہتی ہو کر آئی، تو اس کے خراٹوں کو کمرے میں گونجتا پایا۔ بے حس انسان، وہ سلگ کر رہ گئی۔ ایک نظر بے خود سوئے شخص کو دیکھا اور خود بھی لیٹ کر تکیے میں سر دھسا لیا۔ آنسو پھر بے راہ ہو گئے۔ ذات کے بد مقامے خواب جب بکھرتے ہیں تو کیسا طوفان اٹھتا ہے، یہ تو اس نے آج دیکھا۔ کرب کی لذت بھی آج محسوس ہوئی۔ پہلی منظر پر ہی سچے جذبوں کی ایسی ناقدر شناسی، اس کا تو دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ نئے سفر کی پہلی صبح کی ابتدا ارد گرد کی چہل پہل سے ہوئی۔ شہریز تو بیدار ہوتے ہی کمرے سے نکل گیا، اسے بھابھی اور دیگر لڑکیوں نے گھیر لیا۔ ناشتہ حسب روایت اس کے میکے سے آیا۔ خالہ یمنا اور سمین اس کے پاس بیٹھی تھی، اور ان کی وہی شوخیاں جو اب زہر لگ رہی تھیں۔ من جب بوجھل ہو، روح تڑپتی ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا، اور اس کے تمام نرمل احساسات تو گزشتہ رات کچلے گئے تھے۔ آنکھوں سے سیل رواں جاری رہا، جو اب بھی بہنے کو بےتاب ہو رہا تھا، مگر وہ بدقت بند باندھے ہوئے تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر کتنے کرب سہ کر، یہ تو اس وقت صرف وہی جان سکتی تھی۔ وہ بول بھی رہی تھی مگر کتنی دقتوں سے، یہ اندازہ بھی اسے ہی تھا۔ اس کے آس پاس جب ہنسی مذاق میں مشغول تھے اور وہ اندر ہی اندر آنسو گرانے میں۔ شام کو ولیمہ کی تقریب تھی، وہاں بھی اسے یہی اذیت رساں کام فراخ دلی سے انجام دینا پڑا، جس سے وہ تھک کر بری طرح چور ہو گئی۔ عروج بھابھی کو ہی اس کی بے پناہ تھکی صورت پر رحم آیا تو انہوں نے اس کی گلو خلاصی کروائی۔ بہت شکریہ بھابھی، وہ ان کی ممنون ہوئی۔ لو بھلا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، اب تم آرام کرو، اور ہاں اگر کہوں تو شہریز کو بھیج دوں سر دبانے کے لیے؟ وہ آنکھیں گھما کر شرارت سے بولی، اور وہ جل کر رہ گئی۔ جی چاہا کہہ دے، ہاں بھیج دیجیے، مگر سر دبانے کے لیے نہیں، گردن دبانے کے لیے۔ مگر مجبوری سے ہونٹ پھیلا کر سر جھکانا پڑا۔ بھابھی ہنستی ہوئی چلی گئی۔ وہ چائے اور ٹیبلٹ لینے کے بعد آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ جسمانی اعضاء تو بارے تھکاوٹ کے دھک رہے تھے، دل اور روح پر بھی بے پناہ بوجھ تھا۔ ہائے، ایک ہی رات اور دن میں کیسا عذاب توڑا تھا اس پر، یہ سب بھی لکھا تھا تقدیر میں۔ زندگی پہلے کم عذاب میں تھی، جو اب رہی صحیح کسر بھی پوری ہونے لگی۔ میرے لیے تو ان تکلیف دہ دکھوں کو سہنا ہی کٹھن تھا، اس پر متضاد یہ سب۔ وہاں ذہنی اذیت ہوا کرتی تھی، اب تو یہاں دلی کرب نصیب بننے لگا میرا۔ اف، شہریز کا یہ مبہم رویہ! انہوں نے تو دن بھر میں کوئی بات بھی نہیں کی میرے ساتھ، وہ تو بالکل یوں ہیں جیسے وہ اجنبی پہلی بار ملتے ہیں، گریز اختیار کیے رکھتے ہیں، مگر میں تو اجنبی نہیں ان کے لیے، اب ان کی اپنی ہو گئی ہوں۔ ہائے، اسے اچانک یاد آیا وہ عجیب سا لہجہ اور نظریں، کہیں وہ فرحین اور شہریز۔ اف، دل میں تیر سا اترا، گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس سے مل کر گئی تھی، اور بڑے ہی پراسرار لب و لہجے میں کریت کر پوچھتی رہی، کیسا لگا تمہیں شہریز؟ اس کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ تو تم پر نظر ڈالتے ہی دیوانہ ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ اور اس سے تو کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ لب بستہ اسے دیکھتی اس کے لہجے پہ غور کرتی رہی، اور میرے خدا، اس روح فرسا خیال سے ہی اوکاشا کی دھڑکنیں رک گئیں۔ بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، صحیح معنوں میں چکرا گئی۔ شہریز اسی پل دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کی یہ پوزیشن دیکھی تو لپک کر بیڈ تک پہنچا۔ آکاشا، آر یو اوکے؟ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ اسے بھابھی نے ہی یہاں بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ جاؤ اپنی دلہن کے پاس، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے خود بھی پورے دن میں اسے چپ اور شام کے وقت تو خاص طور پر ملول اور تھکی سی محسوس کیا تھا، گویا واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا بات ہے، سر میں درد ہو رہا ہے؟ اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھا، جس نرمی اپنائیت سے پوچھا۔ آکاشا کی پلکیں باوجود ضبط کے بھیگنے لگیں، اس کی آنکھوں میں پانی اترتا دیکھ کر وہ متاسف ہوا۔ آپ لیٹ جائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا درد۔ میں آپ کے لیے ٹیبلٹ لے کر آتا ہوں۔ تسلی دیتا وہ اٹھ کر جانے لگا تو آکاشا بمشکل آنسوؤں کا گولا حلق سے اتارتی بولی، ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں، بھابھی نے دے دی تھی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ آرام کریں، پریشان بالکل نہیں ہونا، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ وہ پلٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے دیکھا وہ گھبرائی ہوئی، خود پر قابو پاتی آنسو اندر دھکیلتی ہوئی بہت اچھی، بہت انوکھی لگ رہی تھی۔ معصوم چہرہ، دلکش نقوش، جنہیں گہرے میک اپ نے مزید ابھا کر مزید خوبصورتی بخش دی تھی۔ چہرے پہ سایہ کرتا کاستی آنچل اس کے حسن کو اور نکھار کر رہا تھا۔ شہریز نے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا وہ تب ہی اسے بے حد معصوم اور اچھی لگی تھی،
اور اسی لیے اسے اس سنجوگ پر آمادہ ہوا تھا کہ وہ پہلی ہی نگاہ میں اس لڑکی کے چہرے پر جو شفاف تاثر نظر آیا تھا وہ بڑا ہی نرالا اور دل مول لینے والا تھا۔ شادی کی پہلی رات تو وہ ان دونوں کے ہی بنا ایک دوسرے سے بہت کچھ کہے سنے گزر گئی تھی۔ حالانکہ شہریز کا دل بہت چاہ رہا تھا اس سے بات کرنے، بہت کچھ کہنے کو، مگر دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ وہ بھی تھک گئی تھی اور وہ خود بھی اس لیے سوائے نیند کی اور کچھ اچھا نہ لگا۔ شہریز نے دھیرے دھیرے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ اوکاشا خوشبو سے مہکتے لہجے میں پکارا گیا اپنا نام، اسے بہت اچھا لگا، مگر وہ خود پر اس کی گہری مرکوز نگاہوں سے گھبرا رہی تھی، دھڑکنیں بھی شور مچا رہی تھیں۔ جی بدقت تمام پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ایک لمحہ سے زیادہ نہ دیکھ پائی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اب درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ حلاوت بھرے نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اوکاشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ او تھینک گاڈ، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ شہریز نے جس بے ساختگی سے آنکھیں موند کر گہرا سانس بھرا، وہ حیران سی ہو کر اسے یوں دیکھے گئی جیسے اس کے عمل پر یقین نہ آیا ہو۔ دل بدگمانی کی لپیٹ میں جو آ گیا تھا۔ شہریز نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر بھرپور دل فریب انداز سے مسکرا دیا۔ اسے نظریں چرانا پڑی، بڑی ہی معصوم ادا تھی۔ وہ تو نثار ہو گیا اور یکلخت موڈ میں آتے ہوئے بولا، آپ بہت پیاری ہیں، مجھے بہت اچھی لگی۔ اب ذرا یہ بتائیے میں کیسا لگا ہوں آپ کو؟ کالر کھڑا کرتے اس نے فخرانہ انداز میں قدرے شوخ لہجے میں کہا۔ اوکاشا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ گڈ، یعنی خوشی ہوئی آپ کو ہمارا ساتھ پا کر؟ بھئی ضرور خوش ہو، ہم بھی خوش ہوئے ہیں۔ اور اوکاشا، میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر کوشش ضرور کروں گا آپ کو وہ تمام خوشیاں دے سکوں جن کی آپ کو آرزو ہے۔ پہلے پوری سچائی اور دلی اعتماد کے ساتھ ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ شہریز نے اپنے ہاتھ میں تھمے اس کے نازک ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ کیا؟ وہ لبوں سے تو کچھ بول نہ پائی، سوالیہ نگاہیں اٹھا دی، جن کے جواب میں وہ کہنے لگا، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اس خوبصورت سفر کا آغاز ایک دوسرے پر مکمل اعتبار اور یقین کے ساتھ کریں گے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ آپ کا تمام خلوص محبت اور پیار میرے لیے ہوگا اور میرے تمام جذبے صرف آپ کے لیے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، ہم اپنے درمیان کبھی شک کا کانٹا نہیں اگنے دیں گے، کیونکہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ بھی مجھ پر بھروسہ کریں گی، ٹھیک؟ شہریز نے بڑی بے باکی کے ساتھ اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ جی، وہ شرما کر مسکرا دی۔ گھبرائے دل کو اس کے رویے اور لفظوں سے قرار آ گیا تھا۔ ویری گڈ، دیکھو اب قائم رہنا اس وعدے پر، پھر ہمارے درمیان دوستی بھی خوب ہوگی۔ اور جملہ دھورا چھوڑ کر وہ بے حد شرارت سے ہنسا۔ وہ شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ گزری رات اور دن کی تمام کلفت ان لمحوں میں اڑنچھو ہو گئی۔ سرشاری سکون انبساط اس نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ اسے جب پہلی بار دیکھا تھا تو اسے بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ بہت سنجیدہ مزاج ہے اور کچھ اکھڑ بھی۔ یمنا نے بھی اس کی شخصیت کا ایسا ہی نقشہ کھینچا تھا، بابا نے بھی اسے یہی بتایا تھا، مگر اس کے ساتھ رہ کر اوکاشا کو اس کی شخصیت کے بارے میں صحیح علم ہو سکا۔ وہ دیکھنے میں جتنا سنجیدہ نظر آتا تھا اتنا ہے نہیں، بس وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو اپنے کام کے وقت، ورنہ تو وہ شوخ ہنسمکھ پیار کرنے والا تھا۔ اور اس کی معصوم صورت کا تو وہ شیدائی ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اتنے ڈھیروں محبتوں سے اس کا دامن بھر ڈالا تھا کہ وہ جتنا بھی خود پر نازاں ہوتی کم تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے سب لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ اس گھر کے ماحول میں کسی بھی قسم کی ذہنی اذیت کوفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آئے دن کی بے وجہ ہنگامے، بے سکونی، ناگوار شور، سب سے جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کی فکر تو بہرحال رہتی تھی۔ یوں تو وہ جب بھی شہریز سے کہتی وہ اپنے سب کام چھوڑ کر اسے میکے لے جاتا، مگر روز روز کا جانا اسے خود پسند نہیں تھا۔ اور پھر زیادہ خوف اور ڈر وہی اماں ابا کے بے نام وجہ نکلتے جھگڑوں کا۔ اس کا تو اسی سوچ سے دم نکلتا کہ اگر یہاں سسرال میں کسی کو اس بات کی بھنک پڑ جائے تو کتنی سبکی ہو میری۔ کیا سوچیں سننے والے۔ اسی گھبراہٹ میں وہ اکثر یمنا کو فون کر کے خیریت دریافت کرتی اور حیرت انگیز طور پر آج کل تو وہاں کا موسم اعتدال پر رہتا تھا۔ شکر ہے خدا کا، اسے دلی سکون ملتا، بے پناہ اطمینان محسوس ہوتا۔ شہریز انکل کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا، آدھا دن وہ آفس کو دیتا، وہاں سے آ کر چند گھنٹے اپنے شوق رنگوں اور برش سے الجھتے گزارتا۔ جب وہ فارغ ہوتا تو سارے کا سارا وقت اسی کا ہوتا۔ ہر شام وہ لان میں بچوں کے ساتھ کرکٹ یا دوسرے گیمز کھیلتے، یا کبھی باہر گھومنے نکل جاتے، کبھی تنہا تو کبھی مفرح اور عزیب کو لے کر۔ اتنی ڈھیر ساری خوشیاں اور محبتیں اوکاشا کو ملی تھیں، وہ تو ہر پل اپنے رب کی شکر گزار رہنے لگی تھی۔ آج صبح سے ہی وہ بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ پورے گھر پر غیر معمولی خاموشی کا راج تھا، جس کی وجہ معزہ اور عزیب
کی غیر موجودگی تھی۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو ایک معصوم سا شور برپا رہتا ہر طرف۔ آج وہ نہیں تھے تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کل شام ہی تو عروج بھابی ان دونوں سمیت اپنے میکے گئی تھیں۔ کاشا نے شاہریز کو فون کیا تو محترم بے پناہ مصروفیت کا رونا رو کر آنے سے انکاری ہو گئے۔ انہیں بھی آج ہی مصروف ہونا تھا۔ اس نے غصے سے ریسیور پٹخ ڈالا۔ ماما کے ساتھ گپ شپ کرنے کا ارادہ کیا مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ آج اپنے بیڈ روم سے نہیں نکلی تھیں۔ اوہو کیا کروں میں، وہ جھنجھلا کر بے مقصد ہی ادھر ادھر ٹہلاتی لان میں نکل آئی۔ 2-3 چکر کاٹنے کے بعد اندر جانے کا قصد کیا تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ شاہریز آ گئے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ کہہ رہے تھے ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، ایک دن بور ہو لوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دیکھا اب آ گیا نا میرا خیال۔ وہ دوڑتے ہوئے جا کر گیٹ کھولا۔ ہیلو مسز شاہریز، اپنے اسی مخصوص انداز سے مسکراتی فرحین اس کے روبرو تھی جس نے پہلی بار اس کے دل کو ایک انجانے خدشے میں مبتلا کیا تھا۔ اب بھی وہ کچھ دیر سہم گئی۔ کیسی ہو ڈیئر، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ بے خیالی میں دروازہ روکے کھڑی تھی۔ فرحین نے اس احساس دلایا تو سٹپٹا کر پرے ہو گئی۔ او سوری، آئیے آپ اندر آئیں نا۔ شکریہ، یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا ملتی ہی چلوں، تم سے بھی پھر بعد میں ملاقات ہی نہیں ہونی، اور نہ ہی شاہریز سے۔ بتاؤ کیسا ہے وہ؟ جی ٹھیک ہے۔ آنٹی کہاں ہے؟ اور بچے بھی نظر نہیں آ رہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے فرحین نے ادھر ادھر دیکھا۔ مما کی تو طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں ہیں، اور بھابھی کل ہی اپنے میکے گئی ہیں۔ آپ چائے پئیں گی یا ٹھنڈا؟ آداب میزبانی بھی نبھانا تھا۔ اس کے پوچھنے پر فرحین نے انکار کر دیا۔ ارے نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں شاہریز سے ملنے کو۔ کئی روز اس سے جی چاہ رہا تھا مگر مصروفیت ہی اتنی ہوتی تھی، ٹائم نہیں نکال پاتی۔ آج ہی بس ذرا فراغت ملی تو ادھر آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے روم میں ہوگا نا، میں وہیں مل لیتی ہوں۔ جی نہیں، وہ ابھی آفس سے نہیں آئے۔ فرحین کے اٹھتے قدموں کو اس کی آواز نے روک لیا۔ وہ اچھا، ویسے عموماً اس وقت تو وہ گھر پر ہی ہوتا ہے۔ وہ یوں بولی جیسے اس کے تمام معمولات سے پوری طرح آگاہ ہو۔ جی ہوتے تو وہ گھر پر ہے مگر آج انہیں کچھ کام زیادہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم جو ہو تم سے گپ شپ صحیح۔ ویسے یہ بتاؤ خوش تو ہو نا یہاں؟ اور شاہریز وہ بھی تمہارے ساتھ خوش ہے یا نہیں؟ جی ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے چونک کر فرحین کو دیکھا۔ ارے بھئی یوں ہی، ویسے میں نے پہلے بھی کہا تھا شاہریز اب یقیناً خوشیوں پر خوش ہونا سیکھ لے گا۔ بھئی دیکھو نا، جسے اتنا خوبصورت ہم سفر مل جائے وہ تو پھر ناشکرا ہی ہوگا جو اس کی ذات سے منہ موڑے۔ یہ تو بہت اچھا کیا شاہریز نے جو پچھلے سارے دکھوں کو بھلا دیا۔ بھلا رکھا ہی کیا ہے سلگتی یادوں سے اپنا آپ فگار کرنے میں؟ ماضی کی راہ کو ریت کر تو چنگاریاں ہی اڑتی ہیں جو جلا کر خاکستر کر دیتی ہیں۔ بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے اس نے جو ماضی کو دفنا دیا۔ اچھا ہے وہ اپنے حال میں مست ہو گیا، خود خوش رہے گا تم بھی خوش رہو گی، ورنہ کیا مطلب؟ اب آکاشا تو پریشان ہو اٹھی اس کے لہجے اور لفظوں پر۔ یہ سب کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ایک نامعلوم سا خدشہ روح کی گہرائیوں میں ابھر آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سا دکھ، کیسا ماضی؟ آپ نے پہلے کبھی اس قسم کی باتیں کی تھی؟ کیا مطلب ہے ان سب کا؟ وہ گھبرا کر پوچھ بیٹھی۔ اسے تو پہلے روزی اس کے رویے نے الجھا ڈالا تھا، اور آج پھر؟ ارے تو کیا تم کچھ نہیں جانتی؟ شاہریز نے کچھ نہیں بتایا تمہیں؟ وہ اس کی لا علمی پر حیران ہوئی اور دوسرے لمحے کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویری اسٹرینج، مرد تو بیویوں کو اپنے ماضی کی رنگین داستانیں مزے لے کر سناتے ہیں، غالباً انہیں چڑھانے یا جلانے کے لیے اپنے کارناموں سے آگاہی دیتے ہیں، یا اس فخر میں مبتلا ہونے کو کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سی ہماری پوجا کر کے جا چکی ہیں، اور وہ خیر گناہ تو وہ شروع سے ہی ہے، دل میں کچھ اور منہ پر کچھ اور، اپنا بھید کم ہی دیتا ہے وہ کسی اور کو۔ تو تمہیں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس کی قربت میں آہستہ آہستہ ہی جان پاؤ گی اسے۔ ویسے یہ مردوں کی قوم بڑی بے ایمان ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا، خاص طور پر محبت کے معاملے میں تو ان کا اپنا الگ ہی طرز ہوتا ہے۔ آج کسی کے ہیں تو کل کسی اور کے گن گائیں گے، کلی کلی منڈلانے والے بھنورے حسن پرست نفس کے غلام۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ اب تم اپنے شاہریز کو ہی دیکھ لو، کل تک وہ دل و جان سے رباب کا تھا اور آج تمہارا بن گیا ہے، اور مزے کی بات تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اپنے اور رباب سے کے تعلق کی بڑا ہوشیار ہے، یوں تمہیں وہ زیادہ آسانی سے بیوقوف بنا رہا ہوگا، ہے نا؟ فرحین کا انداز تمسخرانہ تھا۔ آکاشا کا دم تو جیسے لبوں پر اٹکا، سینے میں نوکیلا بھالا سا اتر گیا۔ اس انکشاف سے کانوں میں ایک ایسا گرم گرم سیسا اترا تھا۔ کون رباب؟ ڈوبتے دل کے ساتھ وہ مشکل ہونٹوں کو جنبش دے سکی۔ بھئی ہماری فرینڈ، یعنی میری اور شاہریز کی۔ رباب کے ساتھ میری تو بہت پرانی دوستی ہے، شاہریز کی اس سے پہلی ملاقات ہمارے ہاں ہوئی تھی۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں ایسا لٹو ہوا کہ اس پر دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ وہ ہے بھی تو بہت حسین۔ رباب بھی اس کے حسن سے متاثر ہوئی تھی، دونوں میں دوستی ہوئی،
اور جو محبت میں بدل گئی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے وعید بھی ہوئے، بات بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ دونوں جان دیتے تھے ایک دوسرے پر، سب ہی واقف تھے ان دونوں کی دیوانی محبت پر۔ پھر جانے کیا ہوا، اچانک شہریز اس قدر بدل گیا کہ میں رباب بھی نہ سمجھ سکی اس کی ناراضگی۔ مرد ہے نا، دل بھر گیا ہوگا تو چھوڑ دیا۔ ہم عورتوں کی طرح تھوڑی کہ جس کو دل میں ایک بار بسا لے تو پھر ساری عمر تمام زندگی اس کے نام کر دیتی ہیں۔ یہ تو بھنورے ہیں، کلی کلی کا رس چوسنے والے۔ رباب نے تو بہت کوشش کی اسے منانے کی، مگر وہ تو جانے کہ اس بات پر روٹھا تھا، مانا ہی نہیں، اور اسی دوران تم اس کی زندگی میں آ گئی، اور شاید یہی وجہ ہو رباب کو ناراض کرنے کی، کیونکہ حسن کے معاملے میں کمی تو تمہارے پاس بھی نہیں۔ اب تو وہ واقعی تمہارا بن چکا ہے۔ یا خیر، خوش رہو تم اس کے ساتھ، لیکن میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے تمہارے لیے، اس کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کل کوئی اور نظر آ جائے اسے، اور وہ جیسے رباب کو روتا چھوڑ کر آئے اسی طرح تمہیں بھی۔ خدا نہ کرے۔ اوکاشا لرز اٹھی، اس کے تو بدن سے جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ فرحین بخوبی سمجھ رہی تھی اس کی کیفیت، تسلی کے بولنے کو اس کے پاس آ بیٹھی۔ اوکاشا، تم بہت پیاری لڑکی ہو، مجھے ہمدردی ہے تم سے، حالانکہ رباب میری دوست ہے، اور اب وہ جس طرح روتی ہے اس ظالم اور کٹھور کی یاد میں، اس کے آنسو دیکھ کر میرا بھی دل کرتا ہے، مگر رباب نے تو تب ہی شہریز سے قطع تعلق کر لیا تھا جب تم اس گھر میں آ گئیں، اور اب شہریز پر صرف تمہارا ہی حق ہے، اب تمہارا ہے وہ، تم بہت معصوم ہو، اور تمہاری اسی معصومیت سے فائدہ نہ اٹھا لے تمہارے شہریز جی۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ فرحین اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو دکھ رنج کے گہرے پاتال میں اتری ہوئی تھی، رسمی طور پر بھی اس سے بیٹھنے کو یا الوداعی جملہ نہ کہا۔ وہ پرس اٹھائی ٹھک ٹھک کرتی چلی گئی۔ وہ خود تو پتھر کی ہو چکی تھی، وہ پھٹ پھٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر آنکھیں تو بالکل خوش تھیں۔ ہائے، آج پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا اس ظالم درد کا جس سے وہ تمام تر خلوص کے ساتھ اپنا آپ سونپ چکی ہے۔ وہ پہلے ہی کسی اور کو پوچھتا رہا، روتے تڑپتے کتنا ہی وقت بیت گیا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مما نے آ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ اوکاشا، کہاں ہو بیٹی؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے روئے زرد چہرے پر نظر پڑی تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں مما، میں سو رہی تھی۔ آپ کہیے، کوئی کام تھا؟ کام تو کوئی نہیں تھا بیٹا، میں تو صبح سے بیڈ پر لیٹے لیٹے تھک گئی، اب باہر آئی تو سارا گھر بھائی بھائی کر رہا تھا، دل گھبرا اٹھا، سوچا اپنی بیٹی سے ہی دو چار باتیں کر لوں۔ میں نے چائے بنائی تھی، آؤ لان میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ او مما، آپ نے کیوں چائے بنائی؟ مجھ سے کہا ہوتا۔ کوئی بات نہیں، تم آؤ۔ وہ ان کے ساتھ باہر آ گئی، اور بھی کچھ دیر ہوئی تھی شہریز چل آیا، ہمیشہ کی طرح خوشگوار موڈ میں۔ مما جانی کیسی ہیں آپ؟ اسے یکسر نظر انداز کرتا وہ مما سے پیار لے کر ان کے گھٹنے سے جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم آج دوپہر میں گھر نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اس کے بکھرے بال سے بیٹے۔ او مما مت پوچھیے، آج آفس میں کتنا کام تھا، میں تو اپنی سیٹ سے ہلا تک نہیں۔ گھر کیسے آتا، حالانکہ لوگوں نے منت کی تھی میری، مگر میں مصروف ہی اتنا تھا کہ میں نہیں خزی سے کہتے اس نے کن اکھیوں سے سر جھکائے بیٹھی اوکاشا کو دیکھا۔ خاصی چپ چپ لگی وہ اسے۔ ہوں تو محترمہ ناراض ہیں؟ وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھا کہ ان لوگوں نے منت کی تھی تمہاری۔ مما ہنس دی۔ بس مما ہے کوئی، آپ چھوڑے انہیں اور میری فکر کرے، تھکا ہارا آیا ہوں، چائے نہیں پلائیں گی؟ ضرور، کیوں نہیں؟ کاشا بیٹی چائے بنا کر دو شہریز کو۔ انہوں نے گمسم ناخن قدرتی کاشا کو چونکایا۔ وہ اسی خاموشی سے کپ میں چائے ڈیلے لگی جو اسے تھمانے کے بجائے اس کے آگے کھسکا کر خود اٹھ کھڑی ہوئی اندر جانے کے ارادے سے۔ مما نے پکارا مگر وہ انسنی کرتی آگے بڑھ گئی۔ شہریز ہنسنے لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ تم نے ناراض تو نہیں کر دیا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہے وہ مجھے۔ جی مما، دوپہر کو اس نے مجھے فون کیا تھا مگر میں نہیں آیا، اس بات پر ناراض ہو گئی ہے۔ وہ کان کھجانے لگا۔ بہت بری بات ہے۔ شہریز، کیوں ناراض کر دیا؟ اتنی پیاری بچی ہے، جاؤ اسے مناؤ اچھے سے، اچھے لوگوں کو ناراض نہیں کیا کرتے۔ جی۔ وہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتا اندر چل پڑا۔ دبے وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں جناب؟ شانے پر ٹھوڑی ٹکاتے بہت پیار سے پوچھا۔ آکاشا تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ اوئے ہوئے، اتنی ناراضگی مگر کس بات پر بھئی؟ ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے۔ شرارت سے مسکراتا ہوا ایک بار پھر قریب آیا۔ آکاشا چیخ اٹھی۔ اداکاری تو بہت اچھی کر لیتے ہیں آپ، اس قدر فنکارانہ صلاحیتیں ہوں گی آپ میں، مجھے تو اندازہ ہی نہ تھا۔ جس طنزیہ انداز میں اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا اس نے شہریز کو متحیر کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی اداکاری؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہی جو آپ اب تک میرے ساتھ کرتے آئے ہیں اور جو اب کر رہے ہیں۔ میں ہی بیوقوف تھی، لا علمی میں آپ کی ہر بات پر یقین کرتی گئی، مگر آج علم ہوا آپ تو آگے کے لفظ امڑتے آنسوؤں نے روک لیے، دل میں ابھرتے دکھ دباتی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ مزید ضبط کا یارانہ نہ رہا۔ شہریز کو اس کے لفظ حیران کر رہے تھے تو آنسو تڑپا گئے۔ آکاشا میری جان، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ آپ سے ایک بات پوچھوں، پہلے وعدہ کریں مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے؟
ایک بات کیا 100 باتیں پوچھو، اور اعتماد ہے تو جان لو تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو وہ رباب کون ہے؟ کیا شاہریز تو اس کے لبوں سے یہ نام سن کر اچھل پڑا۔ دیکھیے ابھی آپ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولیں گے، قبل اس کے وہ غلط بیانی سے کام لے اس نے فوراً ہی کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی جانتا تھا میں رباب نام کی لڑکی کو، مگر اب تو بھول گیا ہوں اپنی محبت کو۔ بلا ارادہ اس کے لبوں سے پھسلا شٹ اپ اوکاشا، اس کا رد عمل فطری تھا۔ میں اپنی محبت کو کیوں بھولوں گا، وہ تو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوسرے ہی پل اپنے لہجے کی درشتی کا احساس ہوا تو نرمی سے بولا، مگر اوکاشا پر ان ورافتہ نگاہوں اور جملوں کا اثر نہیں ہوا۔ وہ تو سرتاپا رنج کی لپیٹ میں تھی۔ آپ مجھے بہلائے مت، فرحین نے سب کچھ بتا دیا مجھے، ایک ایک بات آپ کے اور رباب کے بارے میں۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا مجھے، آپ کے دل میں رباب تھی اور شادی آپ نے مجھ سے کی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ او گاڈ، فرحین نے بتایا تمہیں شاہریز کا؟ تمہارے حیرت کے منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ایڈیٹ لڑکی کہاں ملی تمہیں؟ آپ اسے ملنے کے لیے آئی تھی، وہ آپ کی فرینڈ، اس نے جلے کٹے لہجے میں مطلع کیا۔ اوف، یہ لڑکی میری زندگی میں زہر گھولنے سے باز نہیں آئی۔ خیر اس سے تو میں خود نمٹوں گا، مگر تم کیا بک رہی ہو؟ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ وٹ نان سینس! وہ پاگل لڑکی، دھوکہ کیا ہوتا ہے جانتی ہو؟ میں نے تم سے شادی کی ہے، کوئی فلرٹ نہیں۔ رباب سے اس کی ملاقات فرحین کے توسط سے ہوئی تھی۔ وہ تو تھا ہی پینٹنگ کا دلدادہ، بہترین آرٹسٹ۔ رباب بھی اس فن میں تھوڑی بہت شدت رکھتی تھی۔ یوں شاہریز کو جب اپنی ہم مزاج لڑکی ملی تو انوکھا سا احساس ہوا، اور وہ تو تھی بھی بے حد حسین۔ دو ہی ملاقاتوں میں اس کا حسن کا جادو بھی چل گیا۔ اس کا انداز گفتگو، اس کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا حسن، سب ہی مسحور کن تھے۔ شاہریز تو دل ہار بیٹھا، وہ بھی یوں ملتی جیسے سب کچھ اپنا اس کے نام کر چکی ہو۔ وہ اس کے التفات کو محبت سمجھ بیٹھا، اور یہی غلطی ہوئی۔ اس جیسی اپنے حسن کا بھرپور احساس رکھنے والی لڑکی کے لیے وہ محض وقت گزاری کا سامان تھا۔ اس کے پاگل عاشقوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ شاہریز کی بے تابیوں سے وہ خود لطف لیتی، بعد میں اس کی بیوقوفیوں پر خوب کہکھے لگاتی۔ کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ بخوبی چلا، اور شاہریز پر اپنے بیوقوف بنائے جانے کا عقدہ تو اس روز کھلا جب اتفاقاً رباب اور فرحین کی گفتگو اس کی سماعتوں میں اتری۔ وہ دونوں اس پر ہنس رہی تھیں، اور رباب کی وہ نخوت بھری آواز تو آج بھی اسے یاد آنے پر اس کے دل میں آگ لگا دیتی تھی۔ کتنے غرور سے کہہ رہی تھی وہ، تم نے دیکھا فرحین اپنے کزن کو؟ تم تو کہتی تھی بہت اسٹرانگ مین ہے، اور اب دیکھا ہمارے حسن کا جادو کیسا پاگل کیا ہے اسے، کیسا جھکایا ہے اپنے حضور۔ اور اب تم دیکھنا تماشا، 2-4 روز میں یقیناً وہ مجھے پرپوز کرے گا۔ پھر میں کیا کرتی ہوں؟ مثلاً کیا کرو گی؟ فرحین ہنسی، بس تم دیکھنا، ویسے بھی اب میں بور ہو گئی ہوں اسے، توبہ ایسی باتیں کرتا ہے میرا تو دل ابنے لگتا ہے۔ یہ مرد اتنے پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ فرحین سے پوچھ رہی تھی، جس کے جواب میں اس کا قہقہا گونجا۔ اس نے کیا جواب دیا شاہریز نے نہیں سنا، اس کا تو رواں رواں سلگ اٹھا تھا، بس نہیں چلا تھا ان دونوں کا قتل کر ڈالے، اور شاید کچھ کر گزرتا بروقت ذہن کی مداخلت نے سمجھداری سے کام لینے پر مجبور کیا۔ کچلے جذبات، جلتے احساسات لیے وہ اس وقت تو پلٹ آیا۔ یہ دکھ کم تو نہ تھا، دل کی پامالی، جذبوں کی ناقدری، اور سب سے بڑا اذیت ناک احساس اپنی توہین۔ وہ تو پاگل ہو اٹھا تھا، ایسا آتش فشاں پھٹا تھا، اندر کے علاوہ ابل پڑنے کو بے قرار تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو رباب بیگم؟ تم نے کھیل کھیل لیا میرے ساتھ، میری بیوقوفی کے مزے لے لیے، خوب الو بنایا، اور اب گیند تمہارے کورٹ میں نہیں میرے کورٹ میں ہے۔ دیکھنا کیسا منہ توڑ جواب دیتا ہوں میں تمہیں۔ اس کا تو روم روم جل رہا تھا، اور یہ بھی اتفاق کہ اسی روز جب وہ جلتا تڑپتا گھر آیا تو وہ صورت نظر آئی جو واقعی محبت کے لائق تھی۔ معصوم اور سادہ، بڑے سے دوپٹے میں لپٹی لپٹائی، شرم و حیا کے رنگوں سے سجے چہرے والی بھولی بھالی اوکاشا، جو ماما کو اس قدر بھائی تھی کہ وہ اسے بہو بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ رباب تو انہیں پہلے بھی پسند نہیں تھی۔ اس جیسی الٹرا ماڈرن لور پھرنے والی لڑکیاں گھر کم ہی بسا پاتی تھی، جبکہ اوکاشا جیسی سادہ مزاج لڑکیاں، جن کا اصل مسکن گھر کی 4 دیواری ہی ہوتا ہے، جو گھر کی اہمیت و افادیت سے پوری طرح آگاہ ہوتی ہیں، وہی گھر کو بنائے رکھتی ہیں۔ ماما نے جب اس سے یہ تذکرہ کیا تو پہلے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک خیال کے آتے ہی فوراً راضی ہو گیا، کیونکہ ماما اس کے اتنی جلدی مان جانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اور یوں جلد ہی یہ معاملہ طے پا گیا۔ بہت دنوں بعد وہ رباب سے ملنے گیا، مٹھائی سمیت۔ او شاہریز ڈیئر، کہاں گم ہو گئے تھے؟ میں روز انتظار کرتی تھی تمہارا۔ بس بھئی مصروف تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ شاہریز نے بھی خوش خلقی کا مظاہرہ کیا۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ رباب کی نظر غالباً اب پڑی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے ڈبہ اسے تھما دیا۔ مٹھائی ہے؟ کس خوشی میں بھئی؟ اس خوشی میں کہ جناب منگنی شدہ ہو گئے ہیں۔ وہ شوخی سے کالر جھاڑتے کھڑے کرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔
واٹ؟ رباب کو یقیناً جھٹکا لگا، وہ تو کچھ اور ہی پلان کیے بیٹھی تھی، اپنے اس عاشق سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک اور ہی طرز کا ڈرامہ ترتیب دے رکھا تھا اس نے، جبکہ وہ تو خود اسے چکر دے گی اور کتنا خوش لگ رہا تھا۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کرتی؟ شہریز کی حسب توقع وہ آگ گولا ہو گئی۔ تم نے منگنی کر لی؟ کتنی دیر بعد اس کے حلق سے آواز نکلی۔ ہاں مما کی پسند ہے اور اب تو میری بھی پسند ہے۔ سچ میں رباب، وہ اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے کہ کیا بتاؤں، میرے پاس اس کی فوٹوگراف نہیں، ورنہ تمہیں ضرور دکھاتا، کیسا چاندنی سا روپ ہے اس کا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے تصور میں ڈوب گیا۔ رباب کا پارا ہائی ہو گیا۔ یوں چیٹ تم نے منگنی کسی اور لڑکی سے کر لی؟ وہ سب کیا تھا جو تم میرے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دھوکے باز، تم فراڈ کرتے رہے میرے ساتھ، الو بنایا تم نے مجھے۔ اسے اپنا غصہ کسی نہ کسی طور پر تو اتارنا ہی تھا۔ وہ سب کہے گئی جو اگر اس سمے سچویشن وہ ہوتی جو اس نے سوچ رکھی تھی تو شہریز کہہ رہا ہوتا۔ اور اب وہ مسکراتا، اس کے لال بھبوکا چہرے پر نگاہیں جمائے لطف لے رہا تھا۔ اس کی جلبلاتی کیفیت، اس کا غصہ دل کے زخموں پر مرہم بن رہا تھا۔ وہ لب بستہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ ایسی قطعی غیر متوقع حالت تو اس کے ساتھ پہلی بار پیش آئی تھی۔ آج سے پہلے وہ خود سب کو ہری جھنڈی دکھاتی تھی اور آج اسے کوئی دکھا رہا تھا۔ شہریز اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بس کر چکی تم بکواس، ویسے سچ کہوں رباب، تکلیف ہوئی نا تمہیں اپنے ٹھکرائے جانے پر؟ یوں تو تم مجھ سے جھوٹی بولتی رہی، الو تو اصل میں تم بناتی رہی مجھے اور میں بنتا رہا۔ اور تم سنو، دوسروں کے دلوں سے کھیلنا اچھا مشغلہ ہے تمہارا۔ بے شک تم خوبصورت رنگین تتلے ہی صحیح، لیکن ڈیئر فرینڈ، یہ مشغلہ کبھی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ تمہیں یاد رکھو، کسی دکھے دل کی آہ لگ گئی تو پھر کہیں کی نہیں رہو گی۔ میں نے تو یہ چھوٹا سا سبق دیا ہے تمہیں۔ میں نے تمہیں چاہا تھا مگر اب نہیں۔ آئی ہیٹ یو رباب، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ نفرت انگیز نگاہ اس کے حسین میک اپ سے ہٹے چہرے پر ڈالتا پلٹ گیا۔ بت بنی رباب کو ہوش آیا، ساتھ اپنی غلطی کا احساس بھی پہلی بار ہوا۔ شہریز سنو، شہریز، وہ اس کے پیچھے لپکی مگر وہ رکا نہیں۔ اوکاشا کو تو اس نے اپنایا تھا تو پچھلے سارے ملال دھل گئے تھے۔ اپنے تصور میں شریک سفر کا جیسا خاکہ اس نے باندھا تھا وہ اس پر پوری اتری تھی۔ سچی پاکیزہ محبتوں سے گندی حساس و سادہ وفا کا پیکر، وہ تو چاہے جانے دل میں بسائے جانے کے لائق تھی، اور شہریز نے کوئی کمی نہ رکھی اسے اپنے اندر اتار کر وہ پچھلے دکھ باہر پھینک چکا تھا۔ اوکاشا سوں سوں کرتی اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اسے پوری بات سے آگاہ کر چکا تھا۔ مگر آپ نے خود مجھے رباب کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ کیوں بتاتا جب وہ میں سیاہ ورقی اپنی کتاب زندگی سے پھاڑ چکا تھا؟ اب تم ہی میرا حال اور مستقبل ہو، اور اگر میں تمہیں رباب کے بارے میں بتا بھی دیتا تم نے یہی حالت کرنی تھی جو اب کر چکی ہو، رو رو کر حالت بری کر لی ہے۔ یہی تو بیماری ہے تم عورتوں میں، شوہر ہر تن من وار دے، ساری خوشیاں دے، مگر اس پر مکمل یقین کبھی نہیں رکھتی۔ اور آکاشا، تم کیوں بھول گئی وہ وعدہ جو میں نے تم سے لیا تھا؟ ہم اپنے درمیان کبھی شک کا کانٹا نہیں اگنے دیں گے۔ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، بہت افسوس ہوا ہے مجھے۔ تمہیں تو اس بات سے ہی میری سچائی کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر میرے دل میں رباب ہوتی تو میں تم سے کیوں شادی کرتا، تمہیں کیوں اتنا پیار دیتا؟ اگر میں اب تک اسی کے خیالوں میں ہوتا تو پھر تمہارے مقدر میں میرا پیار نہیں، میری بے رخی، بیگانگی اور لاتعلقی ہی آتی۔ شہریز کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس کے دل سے صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ اس جھوٹی فریبی لڑکی سے تو وہ کب کا کنارہ کش ہو گیا، اور اگر نہ ہوتا تو آج وہ اس کا بھی نہ ہوتا، اور وہ اس پر شک کرے گی؟ نہیں نہیں، اسے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا یہ شک کیسے زندگیوں کو دوزخ بناتا ہے۔ اماں ابا کی زندگی کھلی کتاب ہے اس کے سامنے۔ اماں کو ابا پر یہی تو شک تھا کہ وہ آج تک اس ہستی کو نہیں بھولے، اور ابا کو یہ دکھ کہ بیوی ان پر اعتماد نہیں کرتی، ان کی دی گئی خوشیوں، ان کی محبتوں کو سچ نہیں سمجھتی، فریب گردانتی ہیں۔ نہیں، وہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ اپنی زندگی کو خود جہنم نہیں بنائے گی، وہ اس گھر کے ماحول کو کسی صورت عذاب نہیں ہونے دے گی۔ شہریز تو اب میرا ہے، اور یہ کوشش تو مجھے خود کرنا ہوگی کہ وہ تعمر میرے ہی رہے، کسی اور طرف نگاہ بھی نہ ڈال سکے۔ سچ ہے، میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور وفا اور یقین ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب وہ بے حد مطمئن تھی۔ کیا ہوا جو شہریز کی زندگی میں کسی رباب کا دخل رہا ہے جو اس کے لیے قصہ پارینہ بن چکی ہے؟ وہ انتہائی شانت ہو کر شہریز کے پاس چلی گئی جو اسے خود سے سوال کرنے کو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے؟ وہ سوچوں میں گم ملوث ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوکاشا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ہوں نہیں تو؟ شہریز نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں روئی روئی مگر چہرے پر ایک اطمینان تھا اور انداز میں بے پناہ اپنائیت کا احساس۔ وہ بھی پرسکون ہو گیا، زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ناراض تو میں تم سے نہیں ہوں، مگر آئندہ ہو سکتا ہے ہو جاؤں اگر اسی طرح کسی کی باتوں میں آ کر تم نے مجھ پر شک کیا اور نخرے دکھائے۔ اف، میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گی۔ اوکاشا نے کان پکڑے اور وہ خوش دلی سے ہنس دیا۔
اس کے ساتھ ہی اس فیملی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی صدف ریحان گیلانی کی یہ سٹوری، اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ناول کے ساتھ۔ ابھی اجازت دیں، اللہ حافظ۔